المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ یہ اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنی لا شک لا ریب کتاب قرآن مقدس کی ایک عظیم الشان صورت جو مختصر ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کتنا اجر و انعام ثواب رکھا ہے وہ ہم نے ابھی تفسیر کے ساتھ تفسیر سے سنا۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، یہ ایسی عمدہ عظیم الشان تفسیر ہے، علماء نے لکھا کہ تمام مفسرین اس پر متفق ہیں کہ سب سے زیادہ قرآن کریم کو بطریق سلف صالحین سمجھانے والی تفسیر ابن کثیر ہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی سنی، اور اس کے بعد تمام عربی اور اردو تفاسیر جو علماء نے لکھی ہیں وہ سب کی سب اسی تفسیر سے ماخوذ ہیں، اور علماء نے لکھا کہ لاکھوں کتابیں تفسیر پر لکھی گئی، لاکھوں کتابیں تفسیر پر لکھی گئی ہیں۔ وہ ہم نے ابھی سنی کتنی بے شمار روایتیں حدیثیں مختلف بڑی بڑی کتابوں سے جن کو پڑھنا تو دور کی بات ہے، ان کے ناموں کا سننا بھی بہت سارے لوگوں کو میسر نہیں، آسان نہیں۔ اللہ نے ہمیں پڑھوا بھی دیا، سنوا بھی دیا، یہ اللہ کا انعام ہے، احسان ہے۔ اس لیے میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہماری یہ جو مجلس ہے یہ مجلس علم و ذکر ہے، مجلس علم و ذکر۔ علم سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے، ذکر سے ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ جتنا علم اور ذکر سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی اللہ سے، اس کے رسول سے، قرآن سے اور حدیث سے، جنت سے، آخرت سے ہمارا رشتہ تعلق مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ کل قیامت میں میدان حشر میں جو درجے بلند ہوں گے وہ علم کی بنیاد پر ہوں گے، وہ علم کی بنیاد پر ہوں گے، وہ عمل کی بنیاد پر ہوں گے، وہ عبادت اور دعوت کی بنیاد پر ہوں گے۔ تو جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، جتنا عمل زیادہ ہوگا اتنا ہی درجہ بلند ہوگا، جتنی محنت اور مجاہدہ قربانی ہوگی اتنی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قربت، اپنی نزدیکی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہم سب نیت کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ پورا قرآن تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، پورا قرآن تفسیر کے ساتھ سنیں گے، پورا قرآن تفسیر کے ساتھ اس پر عمل کریں گے، اور پورے قرآن کو سارے عالم میں پھیلائیں گے اور پہنچائیں گے۔ یہ نہیں کہ علم کو اور ذکر کو صرف اپنے تک محدود رکھا جائے بلکہ اس کو سارے عالم میں پھیلایا بھی جائے اور پہنچایا بھی جائے۔ تبلیغ کی نظم بھی آپ نے سنی، اور مدرسے کی نظم بھی آپ نے سنی، اور خانقاہ کی نظم بھی آپ نے سنی۔ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آمنا برسول اللہ، ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائے، روشنی بھی ملی، راستہ بھی ملا، آپ آئے تو ہم کو خدا بھی ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں علم بھی ملا، ذکر بھی ملا، عبادت بھی ملی اور دعوت بھی ملی۔ پورا دین اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے ملا۔ سارا عالم جہالت اور غفلت، بددینی اور بے دینی کے اندر تھا، آپ کے آنے سے رنگ بدل گیا زمانے کا، اور سنت اور شریعت، عبادت اور دعوت عالم میں عام ہو گئی۔ اس لیے ہماری یہ خانقاہ، اس کا نام ہے خانقاہ محمدیہ، کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات کو ہمیں اپنے اندر لانا ہے۔ کل انشاءاللہ صبح ہماری جماعت راہ خدا کا سفر شروع کرے گی، 40 دن کا سفر انشاءاللہ ہوگا۔ تو تبلیغ میں بھی لگنا ہے اور تعلیم میں بھی لگنا ہے اور ذکر میں بھی لگنا ہے۔ جو اس خانقاہ کے اندر آ گئے انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ تینوں شعبوں میں عملی طور پر شریک ہو گئے۔ عملی طور پر شریک ہونا یہ بڑی دولت ہے، بڑی نعمت ہے کہ علم میں بھی تفسیر سن لی، اور ذکر میں بھی ابھی ذکر ہوگا،
اور تبلیغ میں بھی کل سے سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چلے کے بعد پھر ہماری یہ مجلس علم و ذکر انشاءاللہ شیر علی مسجد میں 6 نومبر کو انشاءاللہ جمادی الثانی کے مہینے میں انشاءاللہ یہ ہماری مجلس پھر وہاں قائم ہوگی۔ یہاں ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی برکت سے سارے عالم میں آج نقل و حرکت چلت پھرت ہو رہی ہے، ان کو کتنا تعلق تھا خانقاہ سے، ان کو کتنا تعلق تھا لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانے سے، یہ بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیہ سلسلے کے اصولوں کو اپنی محنت میں، تبلیغ میں، دعوت میں جذب کیا ہے۔ اس طرح کی ہمت و جرت وہی کر سکتا ہے جو سلوک و طریقت کے رموز سے آشنا ہو، جو جانتا ہو خانقاہ کیا ہے، جو جانتا ہو طریقت کیا ہے، جو جانتا ہے سلوک کیا ہے، اس میں ماہر ہو، وہی یہ کام انجام دے سکتا ہے۔ آپ سلوک و طریقت کے ماہر اور اس کی غرض و غایت کو کما حقہ سمجھنے والے تھے، اور ایک طرح سے غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ سلوک و طریقت کی غرض و غایت تبلیغ کی، دعوت کی محنت سے مختلف نہیں ہے۔ پھر جو چیز عوام میں چلانی ہو اس کا آسان اور سہل الحصول ہونا بھی ضروری ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سلوک و طریقت خانقاہ ضروری بھی تھی اور آسان بھی۔ فرماتے ہیں جو چیز دین میں جس درجے ضروری ہوگی وہ اسی درجے میں سہل اور آسان ہونی چاہیے۔ پس تصحیح نیت اور اخلاص للہ چونکہ دین میں نہایت ضروری ہے، بلکہ وہی سارے امور دین کی روح ہے، اس لیے وہ بے حد سہل ہے۔ اور یہی اخلاص للہ چونکہ سارے سلوک اور طریق کا حاصل ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان ہے۔ خانقاہ کے اندر آنا وہ اخلاص کے لیے کہ ہمارے اندر اخلاص آ جائے، کہ رات دن صبح و شام ہمارا ہر عمل وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ اور دوسری بات اس خانقاہ سے مقصود اخلاق ہمارے درست ہو جائیں۔ نظم اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ وہ سن لو مزے لے لو، نہیں، نظم اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ نظم کے اندر، شعر کے اندر ایسی باتیں ایک آسان جملے میں اور ایک آسان کلمے میں آدمی کو مل جاتی ہے کہ جو ہزاروں کتابوں سے بھی اس کو حاصل نہیں ہو پاتی کبھی، کیونکہ ہزاروں کتابیں تو پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، سننا مشکل ہے، یاد رکھنا مشکل ہے، لیکن شعر جلدی سے آدمی کے یاد ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ دیا اور مخلوق میں رہ کر کیسے خدمت کریں اس کا سلیقہ دیا۔ تو یہ مخلوق میں رہ کر خدمت کرنا یعنی مخلوق ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کے لیے ان کی خدمت ہے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اس کے لیے اس کی عبادت ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت ہے اور مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اس کی خدمت ہے۔ تو خدمت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہی کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ۔ خدمت کا سب سے اعلیٰ عمدہ مطلب یہ ہے کہ ان کو تبلیغ سکھاؤ، ان کو تعلیم سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جس کو تم دین سکھاؤ گے وہ تم سے محبت کرے گا۔ صحابہ کو اللہ کے نبی نے کوفتے نہیں کھلائے، مرغے نہیں کھلائے، بکرے نہیں کھلائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسلام سکھلایا، دین سکھلایا، سنت سکھلائی، شریعت سکھلائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے جانثار صحابہ تھے اتنا کوئی نہیں پورا عالم میں۔ غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا، بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس گیا، جتنی خدمت اور جتنی اطاعت اور جتنی فرما برداری میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دیکھی کہ جتنا ادب و احترام ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کسی بادشاہ کے خادموں میں اور ان کی رعایا میں وہ ادب و احترام، وہ خدمت میں نے نہیں دیکھی۔ وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، بال آپ کے گرنے نہیں دیتے، تھوک اور بلغم تک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے، پیشاب پی لیا، خون پی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت دل میں تھی۔ تھوک سے تبھی نفرت ہے انسان کو، پیشاب سے نفرت ہے،
ان سے نفرت ہے، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت ان کے دل میں اتنی اتر چکی تھی کہ تھوک بھی اور پیشاب بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلغم بھی، وضو کا ٹپکا ہوا پانی بھی صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نزدیک اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آج تک موجود ہیں، ملکوں میں، علاقوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک موجود ہیں۔ یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور تابعین بزرگان دین، ان کے احترام اور ادب کرنے کا نتیجہ ہے جو آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھلایا، اسلام سکھلایا، اس لیے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹے۔ تو خدمت یہ ہے کہ مخلوق ہم سے راضی ہو جائے، وہ راضی کب ہوگی؟ جب ہم ان کو جنت سکھلائیں گے، آخرت سکھلائیں گے۔ فرماتے ہیں پھر اس غرض و غایت کے بارے میں مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں طریقت خانقاہ کی خاص غایت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام و اوامر کا مرغوب طبعی اور نواہی کا مکروہ طبعی ہو جانا، یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ احکام و اوامر الہی کے بجا لانے میں لذت و فرحت حاصل ہو، اور نواہی یعنی ممنوعات کے پاس جانے سے اذیت اور کراہت ہونے لگے، یعنی نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تبلیغ میں، تعلیم میں اتنا مزہ آنے لگے جتنا مزہ قورمے میں آ رہا ہے، بریانی میں آ رہا ہے، بکرے میں آ رہا ہے، دال میں آ رہا ہے، نمک میں آ رہا ہے، چینی میں آ رہا ہے، شکر میں آ رہا ہے، گھی میں آ رہا ہے، مکھن میں آ رہا ہے، جی نیمبو میں آ رہا ہے۔ نیمبو کا نام لیا تو منہ میں کیا آ گیا؟ پانی آ گیا۔ تو جس طرح مزہ کھانے کی چیزوں میں ہے، اس سے زیادہ مزہ آدمی کو عمل میں آنے لگے۔ آ گیا اتنا مزہ تو سمجھو خانقاہ میں آنے کا فائدہ ہو گیا، آ گیا اتنا مزہ گشت میں تو سمجھو تبلیغ میں نکلنے کا فائدہ ہو گیا، آ گیا اتنا مزہ کتاب پڑھنے میں، سننے میں، تو سمجھ لو مدرسے میں آنے کا کیا آ گیا؟ فائدہ ہو گیا، نفع ہو گیا۔ اگر تعلیم میں سو رہے بھائی کتنی لمبی کتاب پڑھی گئی، کیا کیا پڑھا جا رہا ہے، بھائی کب تک تعلیم ہوگی؟ ابھی تو بھائی وہاں نظم پڑھی جا رہی، ابھی تو وہاں بھائی کیا ہو رہی؟ کتاب پڑھی جا رہی۔ جب ذکر اللہ شروع ہوگا تب ہم جائیں گے وہاں؟ نہیں، نظم بھی بغیر مطلب کی نہیں پڑھی جا رہی، یہاں کتاب بھی بغیر مطلب کی نہیں پڑھی جا رہی، اور ذکر بھی بغیر مطلب کے نہیں کیا جا رہا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں عبادت میں اتنا مزہ آئے جتنا مزہ کھانے پینے میں آتا ہے۔ اور جیسے پیشاب سے، پخانے سے، گندگی سے ہمیں نفرت ہے، ایسے جھوٹ سے نفرت ہو جائے، سود سے نفرت ہو جائے، غیبت سے نفرت ہو جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ یہ ہے خانقاہ کا مقصد۔ فرماتے ہیں یہ تو ہے طریقت کی غایت، باقی جو کچھ ہے یعنی خاص اذکار و اشغال، مخصوص قسم کی ریاضات وغیرہ، سو وہ اس کی تحصیل کے ذرائع ہیں، لیکن اب بہت سے لوگ ان ذرائع ہی کوئی اصل طریق سمجھنے لگے کہ بس لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا لو، اب جو چاہے کرتے رہو۔ نہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ جزائے خیر سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے تھے ذکر جو ہے یہ تو معین ہے، مددگار ہے عمل کے اندر۔ اگر مسئلہ جو حل ہوگا وہ عمل سے حل ہوگا، صرف ذکر سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ ذکر کر لیا اور روزہ چھوڑ دیا، ذکر کر لیا حج نہیں کیا، ذکر کر لیا زکوٰۃ نہیں دی، ذکر کر لیا اور لوگوں کے اوپر ظلم کر دیا کہ نہیں۔ گناہوں سے بچو اور نیک عمل کرو، اس سے اصلاح ہوگی، اس سے تربیت ہوگی، اس سے جنت جہنم آخرت کے فیصلے حل ہوں گے۔ صرف مدرسے میں جانے سے، خانقاہ میں جانے سے، تبلیغ میں پھرنے سے کام نہیں ہوگا، کام جو ہوگا وہ عمل سے ہوگا، وہ عمل سے ہوگا۔ فرماتے ہیں یہ ہر دور کی بیماری رہی ہے کہ لوگ ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا بڑا فکر رہتا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا اور چلت پھرت اسی کو کہیں اصل اور مقصود قرار نہ دے دیا جائے، اور دین کے زندگی میں لانے کا وہ مقصد جس کو اوپر کی سطور میں لائنوں میں لکھا گیا، حضرت مولانا کی ارشادات کی روشنی میں تحریر کیا گیا ہے، اس سے کہیں صرف نظر ہونے نہ پائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کل دین کے باب میں یہ غلط فہمی نہایت عام ہو گئی ہے کہ مبادی کو غایات کا اور ذرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ دین کے تمام شعبوں میں یہ غلطی گھس گئی،
اور ہزاروں خرابیوں کی یہ جڑ ہے، ہزاروں خرابیوں کی یہ جڑ دین کے سارے شعبوں میں، یہ نہیں صرف تبلیغ میں، یہ نہیں صرف مدرسے میں، یہ نہیں صرف خانقاہ میں، سب شعبوں میں گھس چکی ہے، لیکن جو جہاں لگا ہوا ہے جس شعبے میں اس کو وہاں وہ نظر نہیں آتی، بس ہوتے ہوئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت کام ہو رہا ہے، بہت محنت ہو رہی ہے، تبلیغ کا فائدہ ہو رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، نقصان اگر کوئی بتائے کہ بھئی یہ تبلیغ کے خلاف ہے، مدرسے میں یہ ماشاءاللہ اتنے حافظ بن گئے، اتنے عالم بن گئے، اتنے قاری بن گئے، اتنی عمارتیں